بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لزیاد بن ابی وقد استخلفہ لعبد اللہ بن زیاد. خوب. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک جس میں فرما رہے ہیں عادل کرنی ہوتی ہے، ناحق سختی، بلا وجہ سختی نہیں کرنی، لوگوں پر ظلم نہیں کرنا. یہ اس موقع پر فرمایا جب زیاد بن ابی کو قائم مقام بنایا عبداللہ بن عباس کا فارس کے علاقے میں، اور باقی جو مسترسل ان علاقوں میں ان کو بنا کے سربراہ یا گورنر اس زمانے میں جو بھی ان کی اصطلاح تھی اس پر فرمایا. فی کلام طویل کان بینہما، امیر المومنین نے بہت کچھ اس کو فرمایا، بہت ساری بات چیت ہوئی. نہاہ فیہ ان تقدم الخراج، امیر المومنین نے اس کو یہ کہا کہ بھائی خراج کو قبل از وقت پیشگی لوگوں سے نہیں لینا، جس کو آپ کہتے ہیں ایڈوانس، کہ بھائی آپ کے ذمہ جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ ابھی سے دے دیں، فلاں کر دیں. نہ، اس سے منع فرمایا کہ جب وقت آ جائے، جب ان پر ادائیگی واجب ہو جائے، جب اس وقت لینا ہے. اس کے بعد یوں فرمایا استعمل العدل، عادل کا استعمال کرو. مراد کیا؟ عادلانہ روش، عدالت کے مطابق چلو، برخورد کرو. وَاحْذَرِ الْعَسْفَ، عصف کا لغوی معنی ہوتا ہے ناحق سختی کرنا، ناحق سختی کرنا. والحیف، حیف کہتے ہیں ظلم کو. فرماتے ہیں وَاحْذَرِ الْعَسْفَ، عصف سے، ناحق سختی سے، بے راہ روی سے اجتناب کرو. والحیف، ظلم سے اجتناب کرو، کنارہ کشی کرو، خام خواہ کی سختی نہیں کرنی، غلط طریقے لوگوں کے ساتھ استعمال نہیں کرنے، ظلم نہیں کرنا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَا، اگر بے ناجائز سختی کرو گے، کہتے ہیں ناحق سختی کرو گے، بے راہ روی، زیادتی لوگوں کے ساتھ، اس کا نتیجہ ہو کہ الجلا، لوگ علاقہ چھوڑ جائیں گے. جب کوئی حکمران، جب کوئی علاقے کا والی اپنے لوگوں پر اپنی رعایا پر زیادتیاں کرتا ہے، ناحق سختیاں، ایک سختی ہوتی ہے حق پر، وہ کہتے خبردار کسی نے چوری نہیں کرنی، خبردار کسی نے قتل و غارت نہیں کرنی، یہ اور چیز ہے. ایک ہے بیجا قسم کی سختیاں، تو نتیجہ یعود بالجلا، لوگ وہاں سے چھوڑ جاتے ہیں. جلا یعنی علاقہ خالی کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. والحیف یدعو الی السیف، اور اگر ظلم کریں گے تو ظلم داعی الی السیف ہوتا ہے. جب آپ کسی پر ظلم کریں گے مجبوراً ایک دن اگلا بندہ پھر تلوار اٹھا لے گا. تو پس بے جا سختی کا نتیجہ لوگ علاقہ چھوڑ دیں گے، ظلم کا نتیجہ لوگ تلوار کھڑے ہو کر سامنے آ جائیں گے. تو اس لیے ان کی بجائے عادل، واستعمل العدل، عادلانہ روش اختیار کرنی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم نہیں کرنا. وقال علیہ السلام،
اشد الذنوب مستخف به صاحبہ، معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی باعث عذاب ہے، باعث عقاب ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگ اس غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت کر بیٹھے ہیں، ہم نے اس غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ کسی کا حق کھا لیا، تھوڑا معمولی سا بھی کیوں نہ ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ امیر المومنین اس مسئلے کی طرف، اس ہماری مشکل، ہماری اس غلطی کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اشد الذنوب، سب گناہوں سے شدید، بھاری گناہ کون سا ہے؟ مستخف به صاحبہ، جس گناہ کو انجام دینے والا اس کو خفیف سمجھے، ہلکا سمجھے، سبک سمجھے۔ ایک تو وہ معصیت کر رہا ہے، حکم خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس سے بدتر کہ وہ اس کو خفیف سمجھ رہا ہے، متوجہ ہی نہیں ہے کہ میں کس ذات اقدس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ سب سے بھاری گناہ ہے، اشد، شدید، سخت گناہ ہے۔ کسی نافرمانی کو، کسی اللہ کی معصیت کو خفیف سمجھنا، ہلکا سمجھنا، کیا کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا نا۔ حکم خدا کی جب نافرمانی ہو گئی، پھر وہاں خفت نہیں ہے، وہ خفیف نہیں ہے، وہ سبک نہیں ہے، وہ ہلکا نہیں ہے۔ وقال علیہ السلام ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتی اخذ علی اہل العلم ان یعلموا۔ امیر المومنین اس فرمان مبارک میں صاحبان علم کو ان کی ذمہ داری کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جاہل ہے، ایک شخص عالم ہے، زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آیا پہلے جاہل نے عالم کے سامنے جا کر سیکھنا ہے، یا عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر جاہل کو سکھائے؟ ایک ہوگی تعلیم، کسی کو سکھانا، ایک ہو گیا تعلم، یعنی سیکھنا۔ اب اس تعلیم اور تعلم میں، تعلیم کون دیتا ہے؟ جو معلم، جو صاحب علم ہوتا ہے۔ تعلم جو جاہل ہوتا ہے، جو سیکھنے کے لیے آتا ہے، جس کو ہم طالب علم کہیں، کسی بھی علم کا ہو۔ امیر المومنین کے اس فرمان مبارک میں جو چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ جاہل کی نسبت عالم کی ذمہ داری زیادہ ہے، صاحب علم کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلوں سے، اہل جہل جو صاحبان جہالت ہیں، ان سے علم حاصل کرنے کا، تعلم کا، سیکھنے کا عہد، وعدہ نہیں لیا، حتی اخذ علی اہل العلم، جب تک کہ پہلے اہل علم سے یہ عہد نہیں لیا ان یعلموا، کہ وہ تعلیم دیں۔ یعنی پہلے عہد صاحبان علم سے لیا،
کہ جو علم تمہیں خزانہ الہی سے ملے گا اس کو آگے پھیلاؤ گے، اس کی تعلیم دو گے، لوگوں کو تک پہنچاؤ گے۔ ان سے عہد لیا، پھر جو ہلاک کو کہا کہ تم اب عہد کرو کہ تم ان سے علم حاصل لوگے، ان سے سیکھو گے۔ تو اس حساب سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جاہل سے زیادہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا علم لوگوں تک پہنچانے میں انکار نہ کرے، کوئی رکاوٹ اس میں نہ ہو، لوگوں تک علم کو پہنچائے۔ وقال علیہ السلام شر الاخوان من تکلف لہ۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے تکلف کیا جائے۔ دوستی، پیار، محبت، مومنین سے دوستی، اچھے دوست بنانا بھی چاہیے۔ تو کئی دفعہ یہ مولک فرمان آیا کہ اسلام رہبانیت کا حکم نہیں دیتا، اسلام اجتماعیت کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دوست کیسا ہو؟ دوست ایسا ہو کہ جس کے لیے آپ کو تکلف نہ کرنا پڑے۔ تکلف کیا ہوتا ہے؟ تکلف یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو اپنے اوپر جبراً طاری کرنا، یعنی میں ایک چیز کا اہل نہیں ہوں اور میں اس کو اپنے اوپر طاری کروں، یہ تکلف ہے۔ میں آپ کو آسان مثال دوں معاشرتی۔ میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں 4,000 5,000 کا کوئی اہتمام کروں، لیکن ادھر ادھر سے مانگ مونگ کہ میں اگر وہ اہتمام کسی لیے کرتا ہوں تو اس کو تکلف کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو دوست ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرنی پڑتی ہے، جو نہیں ہوتے وہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، ایسا دوست برا دوست ہے۔ دوست کیا ہے؟ جو ہر حال میں تیرے ساتھ خوش ہو، جو کچھ تو ہے بس اسی میں تیرا ساتھ دے، اس کے لیے تکلفات نہ کرنے پڑیں، جو کچھ تیری حیثیت کے مطابق ہے وہ ہونا چاہیے۔ امیر فرماتے ہیں شر الاخوان، یعنی دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے سخت بدترین شر وہ ہے من تکلف لہ، جس کے لیے تکلف کرنا پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، زحمت اٹھانی پڑے، پریشان ہونا پڑے۔ قال رضی، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں لأن التکلیف مستلزم للمشقہ، اس لیے کہ جو تکلف ہے، یہ تکلیف کیا ہے؟ یعنی اپنے مقدور سے زیادہ، اپنی گنجائش سے زیادہ کرنا، مستلزم للمشقت، یہ باعث مشقت ہے، باعث رنج ہے۔ وَهُوَ شَرٌّ لازم عن الاخ، اور یہ والی برائی، یہ جو مشقت اس کو اٹھانی پڑی ہے، یہ سخت ہے، کیوں آیا؟ اس دوست کی وجہ سے جس کے لیے اس کو یہ تکلف کرنا پڑا، زحمت اٹھانی پڑی، نتیجہ فَهُوَ شَرُّ الْإِخْوَانِ، ایسا بھائی برا بھائی ہے، ایسا دوست۔ لہذا جو دوست ایسا ہو کہ جس کے لیے آپ کو زحمت اٹھانی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، جس کے آپ اہل نہیں تھے، امیر المومنین کی نظر میں وہ مخلص اور سچا دوست نہیں ہے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو تیری حیثیت ہے بس اس کے مطابق وہ تیرے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک، اگر اس کے لیے آپ کو سختی برداشت کرنی پڑتی ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ بدترین دوست ہے۔ وقال علیہ السلام اذا احتشم المؤمن اخاہ فقد فارقہ۔ احتشم کا معنی کسی کو ناراض کرنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ احتشا کا معنی کسی کو شرمسار کرنا، یہ بھی ہوتا ہے۔
امیر المومنین فرماتے ہیں اذا احتشم المؤمن اخاہ، کہ جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کو احتشام کرے، مراد کیا، اس کو ناراض کر دے، اس کو شرمسار کر دے، دونوں معنی مراد لیں، فقد فارقہ، گویا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ مراد کیا، کسی مومن بھائی کو شرمسار کرنا سبب بن جائے گا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، تو اسے جدا ہو جائے، یہ تیرے ساتھ جدائی کے اسباب میں سے ہے۔ کسی مومن بھائی کو بلا وجہ ناحق ناراض کر دینا یہ سبب بن جائے گا، تو اسے جدائی کا۔ نہ اس کو ناحق ناراض کرنا ہے، یا بالفاظ دوسرے معنی کے مطابق نہ اس کو شرمسار کرنا ہے۔ کیسا مومن ہے تو اور اپنے مومن بھائی کو محفل میں شرمسار کر رہا ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو یہ جدائی کے اسباب میں سے ہے۔ قال رضی، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ احتشام کا معنی بتاتے ہیں کہ حاشمہ یا احشمہ کا معنی ہوتا ہے اغضبہ، یعنی کسی کو اس نے اس کو ناراض کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے اخجلہ، یعنی اس نے اس کو شرمندہ کیا۔ واحتشمہ یعنی طالب ذالک لہ، یعنی یہ اس کے لیے احتشمہ یعنی غصے کا طالب ہونا یا شرمندگی کا۔ مراد کیا کہ جس سے اس کو غصہ آئے یا اس کو شرمندگی ہو۔ جب ایسا ہوگا مظنۃ مفارقت ہی، تو یہ ان کے درمیان جدائی کا امکان ہے، گمان ہے کہ اب جب یہ اس سے شرمساری یعنی ایسی بات کرے کہ اگلا بندہ شرمسار ہو جائے یا غصے میں آ جائے، تو امکان ہے کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے۔ 480 کلمات قصار سید رضی رحمۃ اللہ علیہ جو اس حصے میں جمع کیے، اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 400 ہجری کے رجب کے مہینے میں نہج البلاغہ کی جمع آوری مکمل کی، اور اس کا اردو ترجمہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ انہوں نے بھی ماہ رجب میں ہی 1375 ہجری کے ماہ رجب میں اس کا ترجمہ مکمل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہمیں یہ نازل ہوئی کہ ہم نے بھی آج 2 رجب کو کلمات قصار کا ترجمہ اور تشریح مکمل کی۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ توفیق ہمارے حصے میں آئی کہ ہم نے جس ترتیب سے، جس انداز سے اس کو شروع کیا، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں میرا کردار نہیں، اصل اس میں جو اصل کردار ہے وہ ہماری پوری ٹیم کا ہے، اس لیے کہ اس کو ریکارڈ کرنا یہ کوئی کم کام نہیں ہے، پھر ایڈیٹنگ کرنا، پھر اس کو اپلوڈ کرنا یوٹیوب پر علیحدہ، ویب سائٹ پر علیحدہ، پھر اس کی آڈیو ایک اور جگہ، یہ بہت یعنی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ 6 مئی 2021 یہ ہم نے شروع کیا تھا پہلا درس 6 مئی 2021 کو، اور آج 4 فروری 2022 میں یہ ہم نے مکمل کیا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس عرصے میں تقریباً 7-8 مہینے میں، مئی کو بھی 7 ملائیں تو 7 مہینے وہ، اور 1 جنوری کا مہینہ 8، یعنی تقریباً 8 مہینے میں مسلسل یہ کام جاری رہا۔
درمیان میں کبھی کوئی مشکل آ گئی تو بریک ہوئی۔ جن لوگوں نے اس کی ریکارڈنگ میں میرا ساتھ دیا ان میں برادر محمد حسنین امام، حسن مہدی شاہانی، زین سجاد، سید علی مہدی نقوی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت تعاون کیا کہ ہر روز پابندی سے آنا اور اپنے وقت پر اس کو ریکارڈ کرنا۔ اسی طرح انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے جو ہمارے اس ویب سائٹ اور یوٹیوب کی اپلوڈنگ کے انچارج ہیں، جن کی سب سے زیادہ محنت ہے اور ان کی محنت سے ہی یہ چیزیں آپ تک پہنچی ہیں، برادر مہدی حسن روحانی۔ ظاہر ہے درس ریکارڈ ہو جانا اتنا کام نہیں، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنا، پھر اس کو 2-3 جگہوں پر اپلوڈ کرنا اور باقاعدگی سے کوئی وقفہ نہ آئے، کوئی ناغہ نہ آئے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بہتر انداز میں، یہ بہت بڑی محنت ہے اور کاوش ہے برادر حسن مہدی روحانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور پھر ان سب کے پوری ٹیم کے انچارج، ہمارے آئی ٹی کے جو انچارج ہیں برادر علی عمران جعفری صاحب، یہ سارا ڈیزائن، یہ سارا فارمیٹ ان کا تھا، وہ چاہے ویب سائٹ ہو چاہے یوٹیوب ہو، اور انہی کی ہدایات اور جونیئر کو سمجھانا، اور پھر ان کی ٹیکنیکل معاونت کے علاوہ جو اخلاقی معاونت تھی، جو حوصلہ افزائی تھی اور بار بار ہمیں آمادہ کیا کہ یہ کام کیا جائے، برادر جعفری صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ پوری ٹیم کے ہر فرد کا، اس میں علی خان صاحب درمیان میں وہ بھی اپلوڈنگ کرتے رہے، جو دوست بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک رہے، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔ چونکہ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے، تقریباً ہم 10-12 لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، سب کے سب والنٹیئر ہیں، اس میں کوئی ایک فرد بھی تنخواہ دار نہیں ہے، اور ہر بندہ اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے یہ سارا کام کر رہا ہے، کوئی جہاں پر تنخواہ والا نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج اس کو ہم نے مکمل کیا، پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام ہے اگلے مرحلے میں جائیں گے، اور ہماری انشاءاللہ جو پلاننگ ہے کہ پورا نہج البلاغہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ باقی کتابیں تو خیر درسی چل ہی رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر ہم تفسیر کا بھی دورہ شروع کریں گے، اور اس کو بھی انشاءاللہ جب تک اللہ نے توفیق دی۔ تو آپ جتنے حضرات ان دروس سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، میری آپ سب حضرات سے یہ خواہش ہوگی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مفید ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے، میرے حق میں بھی دعا کریں، میری ٹیم کے ہر ممبر کے حق میں دعا کریں، میرے والدین اور اساتذہ کے حق میں دعا کریں کہ جن کی محنتوں کا یہ ثمر ہے، اور خاص دعا یہ ہو کہ ہماری ٹیم کے حق میں کہ ہم سب جس انداز میں کام کر رہے ہیں، مزید بھی علوم قرآن و فرامین اہل بیت عوام الناس تک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں شر شیطان سے محفوظ رکھے، حسد تکبر سے محفوظ رکھے، اور ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، تو اس رجب میں مولود کعبہ کا مہینہ ہے، تو ہم اپنی اس کاوش کو، ہم اپنی اس چھوٹی سی خدمت کو بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔